بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 75، آیت نمبر 54، سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی کا مسئلہ بیان ہوا گزشتہ سبق میں کہ جیل کے اندر حضرت یوسف نے جو قاصد تعبیر کے لیے گیا تھا تو اس سے کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ وہ جو مقدمہ ہے اور مجھے پر جو الزام لگایا گیا ہے اس کی صفائی پیش کی جائے اور میں بعد صفائی رہائی چاہوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی پیش ہو گئی۔ سب عورتوں نے اقرار کر لیا یوسف کی عفت اور پاک دامنی کا۔ زلیخا نے بھی اقرار کر لیا، اور معاملہ صاف ہو جانے کے بعد بادشاہ نے قاصد بھیجے جیل کی طرف کہ جاؤ یوسف کو لے آؤ۔ تو بڑی عزت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو جیل سے لایا گیا۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچا اور بادشاہ کی دعوت پر یوسف علیہ السلام کو وہ دعوت پہنچائی تو یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے لیے دعا کی اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے۔ جب دربار شاہی پر پہنچے تو یہ دعا کی، حسبی ربی من دنیایا و حسبی ربی من خلقہ عز جارہ و جل ثناؤہ ولا الہ غیرہ، کہ میرا اللہ مجھے کافی ہو جائے میرے دنیا کے معاملات کے اندر، اور اللہ مجھے کافی ہو مخلوق کی طرف سے، مخلوق کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے بدلے میں میرا رب میرے لیے کافی ہو، اس کی پناہ میں آ جاؤں اور بالکل محفوظ ہوں۔ وہ بڑی عظمت والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور اس عبرانی زبان میں اس وقت ان کو دعا دی۔ تو بادشاہ کو تو بہت ساری زبانیں آتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 زبانیں مزید آتی تھی، عربی اور عبرانی۔ اس پر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور یوسف کے کمالات بادشاہ کے اندر اور بیٹھ گئے کہ یہ بہت با کمال انسان ہے، یہ صاحب اقتدار آدمی ہے۔ تو اس کا تذکرہ ابھی ان آیات کے اندر کیا جا رہا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، اوتونی، کہ لے آؤ، بھی یوسف کو میرے پاس، استخلص ہوں، میں اس کو خالص رکھتا ہوں، لنفسی، اپنے کام کے لیے۔ یعنی یوسف کی وہ کمالات جب ان بادشاہ کے سامنے ہوئے اور بادشاہ نے اس سے گفتگو، استخلص ہوں معنی میں خالص کرتا ہوں اس کو، لنفسی، اپنے کام کے لیے، یعنی میری جو بادشاہت کی ڈپٹی ہے یہ اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو صاحب اقتدار آدمی ہے، یہ بڑا با کمال آدمی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے وہ بادشاہ کی خواب کی تعبیر براہ راست ان کے سامنے بیان کی اور مزید اس میں نکتے اور کمالات ذکر کیے اور مزید اس طرح باتیں جس سے بادشاہ بہت متعجب ہوا۔ فلما کلمہ، جب بات کی تو قال، بادشاہ نے کہا، انک الیوم، آج کے بعد تو ہمارے پاس، مکین معنی مرتبے والا ہوگا، معنی تجھے اقتدار حوالے کیا جائے گا، اور امین معنی یہ ہے کہ تجھے ہم وزیر خزانہ بناتے ہیں اس لیے کہ تو امین ہے، امانت تیرے اندر پائی جاتی۔ چونکہ 2 قسم کے مطالبے پیش کیے بادشاہ نے کہ مکین معنی صاحب مکانت سے ہے، معنی مرتبے والا ہے، تجھے اقتدار اور بڑے عہدے پر ہم فائز کرتے ہیں، اور امین میں اشارہ ہے وزیر خزانے کی طرف کہ ہم آپ کو وزیر خزانہ بناتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے عام عہدہ نہ دیا جائے بلکہ وزیر خزانہ کے اوپر، ملک کے جو خزانے ہیں زمین کے، ان کے اوپر مجھے وزیر مقرر کیا جائے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، اور علیم اس کی تدبیر کو میں سمجھتا ہوں، خزانہ کی تدبیر اور نظام چلانا کس طرح ہے۔ حفیظن کے اندر اور علیمن میں یوسف علیہ السلام نے اپنے گوئے کے دو کمالات کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی وزیر خزانہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سرکاری اموال کو ضائع ہونے سے بچائے اور ان کی پوری حفاظت کے ساتھ ان کو جمع کرے، اور غیر مستحق لوگوں کو نہ دے، غلط قسم کے مصارف میں خرچ نہ کرے۔ اس کو ذکر کیا حفاظت، انی حفیظ کہ میں اس چیز کی حفاظت کروں گا، مانا اموال کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا اور غیر مستحق لوگوں کو نہیں دوں گا اور غلط مصارف میں اس کو خرچ نہیں کروں گا۔ ان امور کے اندر گویا کہ میں حفیظ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے اور اس میں کوتاہی نہ کی جائے کہ وہاں خرچ کیا جائے، اور مقدار سے زائد بھی خرچ نہ کیا جائے۔ تو لفظ علیمن کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو گویا کہ یہ دو کمالات ذکر کیے ہیں، اور کمالات پر اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنا کمال بتائے تو قرآن میں تو آتا فلا تزکوا انفسکم کہ اپنے کمالات اور اپنی صفائی نہ پیش کرو، اور زجر ہے سورہ نساء کے اندر ان لوگوں پر جو اپنے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، جو اپنی صفائی اور اپنے کمالات ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کسی آدمی کے کمالات کا علم نہ ہو تو ان کو اپنا کمال اور اپنی صلاحیت بتانی ضروری ہے تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اس مقصد کے لیے۔ اور جہاں ضرورت ہو کہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اور اس آدمی کے اندر کمالات موجود ہے تو وہ اپنا کمال ظاہر دکھانا ضروری اور واجب ہے تاکہ وہاں نقصانات سے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو اس بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ایک پیغمبر ہے، اور تفسیر سراج منیر والوں نے لکھا ہے کہ یہ نبی ہے، وعلی النبی اصلاح امتی، اور نبی کے اوپر امت کی اصلاح ضروری ہے۔ تو یہ سوال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا ہے، اور عہدہ مانگنا درست نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عہدہ مانگتا ہے تو اس کی مدد نہیں کی جاتی، اور جس کے حوالے کیا جائے عہدہ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور عہدہ نہیں مانگنا چاہیے۔ تو وہ اصل میں امت کے بارے میں ہے اور عام لوگوں کے بارے میں ہے، اور یہ تو نبی ہے، تو نبی پر عام کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا مرتبہ اور مقام بیان کرے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ذمہ داری کو حوالہ کرے، لہٰذا یہ قیاس درست نہیں ہے۔ اس درمیان میں عزیز مصر جو تھا وہ فوت ہو گیا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ جو زلیخا تھی اس کا نکاح بادشاہ نے یوسف سے کرا دیا، اور اس سے دو بچے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام تھا افراہیم اور دوسرے کا نام منشا تھا۔ یہ بات اس کا جو ماخذ ہے یہ ابن جریر نے ذکر کیا ہے، اور اس میں روایت ذکر کی ہے محمد بن حمید راوی سے، اور وہ نقل کرتے جریر بن عبداللہ سے، لیکن یہ روایت کہ زلیخا کا یوسف سے نکاح ہوا اور اس سے دو بیٹے پیدا ہوئے فراہم اور منشا، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ محمد بن حمید رازی جو راوی ہے اس کے بارے میں یعقوب کہتے ہیں کہ یہ کثیر المناکیر اور منکر الحدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی حدیث کے اندر صحت اور عدم صحت کا علم نہیں ہے۔ اس طرح امام جرجانی نے ذکر کیا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علوسی رحمہ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ قصہ ساز لوگ جو ہے، جو قصہ گو جو لوگ ہیں ان کی بات ہے، مما لا اصل لہ، اس پر کوئی اصل نہیں ہے، اور قرآن کے ظاہر سے یہ معلوم نہیں ہے، اور کیا ضرورت ہے کہ یوسف اس عورت سے نکاح کرے، اور اس میں کیا بات ہے۔ بہرحال یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یوسف کا نکاح زلیخا سے ہوا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دی ملک مصر کے اندر، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ جہاں
چاہے تو رہن سہن اپنا رکھ سکتا ہے، مکان بنائے، اپنی جگہ بنائے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت خاصہ پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ وَكَذَلِكَ، مانا جس طرح یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں عزت اور منزلت اور مقام عطا کیا، تو اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا اقتدار اور خلافت اور حکومت بھی دے دی۔ گویا کہ مصائب اور محنتوں کا یہ نتیجہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے صعوبتیں، محنتیں اور تکلیفیں کاٹی۔ ان تکالیف اور ان محن اور تکالیف کا یہ نتیجہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی عزت سے نوازا اور ملک کی بادشاہت اور خلافت بھی دی، تو اس کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے، مانا جس طرح عزت دی، مکنا مانا ہم نے قوت دی، طاقت دی، مانا اقتدار دیا یوسف کو فی الارض، ارض مصر کے اندر، یتبوأ منہا، کہ وہ رہے، منہا مصر کے اندر، حیث یشاء، جہاں چاہے، کیونکہ بادشاہ کی پھر مرضی ہوتی ہے کہ وہ ملک کے اندر جس جگہ میں رہنا اپنا رہن سہن رکھتا ہے، اور جو اس کی مرضی ہے، جو فیصلہ کرے، جو حکومت نظام چلائے۔ نصیب برحمتنا، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں من نشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ نے نبوت بھی دی اور خلافت بھی دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اقتدار اور حکومت جو لی، یہ لامضاء حکم اللہ۔ مسائل راضی کے اندر امام راضی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو چلانے کے لیے اور خلافت کو قائم کرنے کے لیے اس منزل اور اس اقتدار کے اوپر یوسف علیہ السلام آئے۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ یا محسن سے مراد صابرین ہے کہ یوسف نے صبر کیا تو اس کا اللہ نے اجر عطا کیا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، ولا اجر الآخرت، اور آخرت کے جو اجر اس کا وعدہ کیا کہ آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو پرہیزگاری کریں۔ تو یوسف کو آخرت کا بھی بہت بڑا اجر، مقام، مرتبہ ملے گا۔ اور یوسف کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر ایمان ہو اور پرہیزگاری اور تقوی ہو، تو آخرت میں اس کو بھی یہ مقام اور مرتبہ دیا جائے۔